معزز خواتین و حضرات، تقریب اپنے اصل مرحلے کی جانب بڑھ رہی ہے، اور جو آج کا آخری مرحلہ ہے ایوارڈ سیرمنی، جس کے لیے یقیناً بہت ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کو کہ وہ کون خوش نصیب ٹیچرز ہیں جنہیں بیسٹ ٹیچر آف دا ایئر کا ایوارڈ مل رہا ہے، تو ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں۔ میں صرف آج کے جو ہمارے چیف گیسٹ جناب فرخ صاحب، کوئی مصروفیات آئیں انہیں، ابھی مجھے احمد چینائی صاحب نے بتایا کہ ان کا فون آ گیا ہے کہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے آج کی اس تقریب کو اٹینڈ کرنا، تو اس لیے انہوں نے معذرت بھی چاہی ہے اور اپنی جانب سے آپ لوگوں کو مبارکباد بھی بھجوائی ہے۔ تو وہ تمام باتیں جو انہوں نے ان کو کہی ہیں، اور پھر کچھ اور، چونکہ آپ بھی تو گفتار کے غازی ہیں نا احمد چینائی صاحب، تو وہ تمام باتیں سننے کے لیے میں ان سے درخواست کروں گا۔ ویژن ہے براڈ اور تیز ہے بینائی، اقبال کا ہے یہ مرد صحرائی، صلے کی تمنا نہ ستائش پسند، ستارہ امتیاز جناب احمد چینائی۔ سر تشریف لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ۔ آج کی اس تقریب میں ہمارے صدر محترم خلیفہ سوئم حاجی عثمان پردیسی صاحب، جو اب نیا خطاب انہیں دیا گیا ہے خلیفہ سوئم کا، ہماری ٹرپل نیشنلٹی والے وائس پریزیڈنٹ جناب سلیم رومی صاحب، ٹرپل نیشنلٹی اس لیے کہ یہ نہ صرف جماعت کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، ہماری ہاسپٹل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، بلکہ آل پاکستان ویمن فیڈریشن کے بھی نائب صدر ہیں۔ پھر ہمارے رفیق گارڈٹ صاحب جو تاحیات انشاءاللہ وائس پریزیڈنٹ ہیں، وائس چیئرمین ہیں یہاں پر۔ یہاں مجید عبدانی صاحب ہیں، ہمارے چیئرمین ایجوکیشن بورڈ، ریاض بھائی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں فاروق بھائی کو بھی، آصف فینسی صاحب جو سابقہ چیئرمین ہیں کیم ایجوکیشن بورڈ کے، یہاں بیٹھے ہوئے اور دیگر معززین، تمام اساتذہ کرام جن کو میں آج سے نہیں، کچھ تو اس میں اتنی سینئرز ہیں کہ جب سے میں نے اپنے سماجی کاموں کا آغاز کیا تھا جب سے میرے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہے، اور ان سے بہت کچھ سیکھا بھی ہے میں نے، اور ان کو میں سمجھتا بھی ہوں کہ جو خدمات انہوں نے اس اسکول کے لیے دی ہیں، بالخصوص ان اداروں کے لیے، وہ نہ صرف ناقابل فراموش ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کی بدولت ہے جو یہ سینئر ٹیچرز بیٹھی ہوئی ہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ پھول کھلا ہوا ہے، یہ اتنا اچھا پھول کھلا ہوا ہے کہ جس کی تعریف، جس کی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخ ہے، اور پورے کراچی میں اگر دیکھا جائے کہ سر فہرست کون سے کمیونٹی سکولز ہیں، تو بلا شبہ کتیانہ میمن ایجوکیشن بورڈ کے تحت جتنے اسکول چلتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بڑی، میں سمجھتا ہوں، لوگوں میں پذیرائی ہے، اور تمام لوگ جب یہ ایڈمیشن کا وقت ہوتا ہے تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ میں کتنا پریشر میں ہوں، کبھی رفیق بھائی کو فون کر رہا ہوں، کبھی آصف بھائی کو فون کر رہا ہوں، کبھی کس کو فون کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے لوگوں کے اپنے ایجوکیشن کے تعلیمی مسائل بھی ہیں، ان کے فیملیز کے، اور جو فیس سٹرکچر ہم نے دیا ہوا ہے وہ ہم نے یہ سمجھ کے دیا ہوا ہے کہ جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ نہ صرف اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں بلکہ اچھی تعلیم بھی حاصل کر سکیں۔ یہاں مقصد فیس چارج کرنے کا یہ نہیں ہوتا کہ خدا نخواستہ برادری جو ہے یا جو ہمارا ایجوکیشن بورڈ ہے وہ کوئی ریونیو جنریٹ کرنا چاہتا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم جتنی زیادہ ہو سکیں تعلیمی خدمات کو جاری رکھیں، اس اسکول کے انفراسٹرکچر کو بہتر کریں، یہاں پہ تعلیمی سہولیات کو جو ہے وہ بہتر کریں اور اچھا ماحول فراہم کریں۔ یہی اچھے ماحول کی میں سمجھتا ہوں جیتی جاگتی مثال دو ہماری چھوٹی چھوٹی طالبہ ہیں جو ہماری بچیاں بھی ہیں، اور انہوں نے عائشہ امین گارڈٹ اور علینا آصف نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا آپ لوگوں کا جو کتیانہ اسکول کی تعلیم ہے، جو تربیت ہے، اس کا نچوڑ جو ہے وہ آپ نے دیا ہے کہ جی ہم
وی آر دا بیسٹ، وی آر دا بیسٹ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ برادری کا ہمیشہ سے ایک طرہ امتیاز یہ رہا ہے کہ ہم نے بلا امتیاز یہاں خدمت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی واضح مثال یہ ہے کہ یہ ایک بچی جو ہے وہ ہماری برادری کی ہے اور دوسری بچی جو ہے وہ ہماری پٹھان برادری کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مکسچر ہے جس کو دینے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو میمنوں کا جو طرہ امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ سب کی بلا امتیاز خدمت، اور اس مشن کو جو ہے وہ جاری رکھنا، چاہے وہ تعلیم کے میدان میں ہو، چاہے وہ صحت کے میدان میں ہو، یا چاہے وہ دوسرے سماجی میدان میں ہو۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس برادری کو ایسے ایسے سپوتوں سے نوازا ہے کہ حاجی عبدالصمد پردیسی کی زیر قیادت، عقیل کریم ڈیڈی صاحب کی زیر شفقت، اور باقی برادری کے جتنے زعما ہیں ان کے زیر سایہ ہم عرصہ دراز سے کام کر رہے ہیں۔ میں ہوں، سلیم رومی صاحب ہوں، حاجی عثمان پردیسی صاحب ہوں، آصف فینسی صاحب ہوں، یا یہاں بیٹھے ہوئے دیگر جتنے بھی ہیں، میں سلیم بھائی کا نام لینا بھول گیا، ہمارے سیکرٹری جنرل جو ہیں۔ تو یہ سارے جو ہیں وہ ایک ایسے پیرائے میں ہیں کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مل کر کام کرتے ہیں، ہم ایک ہی جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں، ہم لوگوں میں کوئی رسہ کشی نہیں ہے، اور یہی ہماری کامیابی کا اصل راز ہے کہ یہ ایک یونٹی کے تحت پوری برادری جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پوری کتیانہ برادری کے جو اسکولز ہیں، چاہے وہ یہاں پر موجود ہوں، چاہے وہ کتیانہ میں انجمن کے اسکولز ہوں، چاہے کتیانہ والنٹیئر کور کے اسکولز ہوں، یہ سب ملا کر میرے اندازے کے مطابق 13-14 ہزار بچے جو ہیں وہ تعلیم پا رہے ہیں، اور 13-14 ہزار بچوں کی تعلیمی معیار، ان کی ٹیک کیئر اور ان کو اگلی سمت پہ لے جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ بیڑا برادری کے لوگوں نے اٹھایا اور اس بیڑے کو پورا کر کے بتایا۔ اس کے بعد اگر ہم چلے جائیں ہماری طبی سہولیات پر، تو کتیانہ میمن ہاسپٹل اس کی ایک زندہ مثال ہے کہ جو بیڑا ہم نے 1990-92 میں اٹھایا تھا وہ ایک تناور درخت اختیار کر گیا۔ 98-99 میں ہم نے ہاسپٹل کا آغاز کر دیا، اور الحمدللہ پچھلے 24 سال میں وہ پورے شہر کراچی کی بلا امتیاز خدمت کر رہا ہے۔ اور یہ بلا امتیاز خدمت کتیانہ میمن انجمن کے عرفان بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، منور بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، منور بھائی کا نام لینا میں پہلے بھول گیا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے کہ اس اسکول کو جو ہے وہ آپ اور بہتر بنانے کی بات کریں۔ بلا شبہ جو تعلیم دی جا رہی ہے مجھے اس کا اچھی طرح علم ہے، چاہے وہ بوائز سیکنڈری اسکول ہو، گرلز سیکنڈری اسکولز ہوں، یا ہمارے پرائمری اسکول ہوں، یا ہمارے کالجز ہوں، سارے جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ نے اپنی زندگی یہاں وقف کر دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ ہی لوگوں کی کاوشوں کا مظہر ہے کہ آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ ہم خوشی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہمارا اسکول جو ہے وہ کراچی کے صف اول کے اسکولوں میں شمار ہوتا ہے، اور بلا شبہ اتنی کم فیس کے ساتھ اتنی اعلیٰ تعلیم، اور ساتھ میں ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی بھی بات کی ہے، ہم نے کمپیوٹرز کی بھی بات کی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایجوکیشن جو ہے وہ دینے کی بات کی ہے، اور اس پہ بھی جو ہے وہ اچھا خاصا کام ہو رہا ہے۔ انفارمیٹکس کا ہمارا ایک پورا الگ شعبہ بن گیا ہے۔ تو یہ سارے شعبے جو ہیں وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے قوم کے معماروں کو آگے لانا چاہتے ہیں، ان قوم کے معماروں کو بنانا چاہتے ہیں، اس کا مستقبل بنانا چاہتے ہیں۔ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے، ہمیں یہ موقع دیا ہے، تو ہم اس موقع سے ہمیشہ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 25-30 سال میں جو میں یہاں آتا جاتا رہا ہوں، کسی موقع پہ چیئرمین بھی رہا ہوں، کسی موقع پہ ممبر بھی رہا ہوں، اور کسی موقع پہ بہت ساری کیپیسٹیز میں نے یہاں کا وزٹ بھی کیا ہے، دیکھا بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک جوش ہے، ایک جذبہ ہے، اور شاید مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کا ملا ہے۔ میرے کیریئر ڈیولپمنٹ کی بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑی بنیاد جو ہے وہ کتیانہ میمن ایسوسی ایشن بھی ہے، کہ جس کے مختلف پلیٹ فارم پر جو ہے وہ میں نے ہمیشہ بیٹھ کے کام کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں سربسجود ہوں کہ شاید انہی کاوشوں کی بنیاد پر حکومت پاکستان نے مجھے ستارہ امتیاز دیا، ہلال امتیاز دیا، اور ان دونوں کی سائٹیشن میں دونوں جگہوں پر جو ہے وہ کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کا ضرور ذکر ہے اس سائٹیشن میں۔ تو میں برون منت بھی ہوں اپنی برادری کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عزم اور یہ جوش جو ہے وہ آپ کو اپنے جو طالب علم ہیں
ان میں بھی پیدا کرنا ہے کہ آج وہ تعلیم آپ نے ان کو دینی ہے، آج وہ آپ نے وہ اسپارک جس کو کہتے ہیں وہ اسپارک اپنے بچوں میں لانا ہے اور ان کو ایک برائٹر اسٹوڈنٹ کے طور پہ لانا ہے۔ صرف اسٹوڈیس ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک برائٹنس جو ہے وہ آگے جا کر ان کو یہ بتاتی ہے کہ وہ کیسے زندگی میں بیہیو کریں۔ یہاں تو میٹرک تک ہیں یا انٹر تک ہیں یا گریجویشن تک کی کلاسز ہیں ہماری گرلز کی، لیکن اس کے بعد جو ہے جو ان کو صحیح پریکٹیکل لائف میں جب وہ آتے ہیں یا صحیح کسی بڑے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں تو وہاں جا کر ان کا صحیح امتحان ہوتا ہے۔ اس امتحان میں وہ جبھی کامیاب ہوں گے جب ان کی بیسک فاؤنڈیشن جو ہے وہ بہتر انداز میں رکھی جائے گی۔ یہ بیسک فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ ہی لوگ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے ہماری جو خدمات ہیں، ریاض ڈیڈی صاحب چیئرمین ہیں، ان کا پرویو ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ برادری کے ساتھ مل کر ہمہ وقت جو ہے وہ آپ کو صحیح گائیڈنس بھی فراہم کریں گے، صحیح فیسلٹیز بھی فراہم کریں گے، اور انشاءاللہ اس اسکول کو، ان تمام انسٹیٹیوشنز کو جو ہے وہ ہم مزید آگے لے کے بڑھیں گے۔ میں یہاں ریپلیس کر رہا ہوں ہمارے فاروق صاحب جو ہیں، وہ آج چیف گیسٹ ہونا تھا انہیں، لیکن آخری وقت پہ کسی وجہ سے ان کو اپنے پروگرام کو تبدیل کرنا پڑا۔ انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ آپ آفیشیٹ کر لیں۔ میں نے کہا یہ تو میرا گھر ہے، میں آفیشیٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں آپ کے بہاف پہ بات ضرور کر لوں گا۔ تو انہوں نے نہ صرف اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم ان ٹیچرز کے لیے کہ جنہوں نے اپنا دن رات صرف کر دیا ہے اس انسٹیٹیوشن کے لیے، ایک خطیر رقم کا انہوں نے مجھے کہا ہے جو تقریباً 1 ملین کے قریب بنتی ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو اسکول کے تھرو، اپنے بورڈ کے تھرو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی، اور اس میں جو بچیاں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے ان کے لیے بھی انعامات ہیں، تمام ٹیچرز کے لیے بھی انعامات ہیں، اور آگے بڑھ کر ہم چاہیں گے کہ ہم کوئی ایسا ایجوکیشن سسٹم لے کر آئیں جس میں اسکول کو مزید بہتر بنانے کی بات کریں۔ آج یہاں پہ تھوڑا سا شعر و شاعری کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ میں عتیق روزی کی طرح تو جو ہے وہ نہ شاعر ہوں، نہ میرے پاس اتنے وسیع الفاظ ہیں، لیکن کچھ اشعار جن کو میں سمجھتا ہوں کہ موقع کی مناسبت سے یہاں پر تعلیمی ماحول ہے، اور ان اشعار کا مفہوم بھی جو ہے وہ آپ لوگ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ اس کو کن طریقوں سے لے کے جانا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا کہ ہم اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ جلاتے جاتے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم اپنے حصے کی شمع جو ہے وہ ہمیشہ جلائیں گے۔ پھر آسمانوں پہ نظر رکھ، آسمانوں میں نظر کر، انجمن مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ، یعنی صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھیں کہ ہم نے اگر کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا ہے تو جب تک ہم خواب نہیں دیکھیں گے، ہم اپنے ذہن میں اس بات کو سمائیں گے نہیں، ہم شاید آگے نہیں بڑھ سکیں گے، اور ہماری جو ایکسرسائز ہے وہ ہمیں جو رزلٹ دینا چاہیے تھا وہ شاید نہیں دے گی۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمیں یقین ہے کہ ہم ہیں چراغ آخر شب، ہمارے بعد اندھیرا نہیں ہے اجالا ہے، ہمارے بعد اندھیرا نہیں ہے اجالا ہے۔ اس بات کو، اس یقین محکم کے ساتھ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔